الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور فیضان معراج پانے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب فیضان معراج کے نام سے یہ شائع کی ہے، اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی مستند اس میں روایتیں موجود ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں اس میں سے بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، سبحان اللہ، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وصال کے بعد بھی بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے منگوائی جا سکتی ہے، آن کال بھی منگوائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپنے موبائل پر ہی اس کو پڑھ لیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج شریف، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، رب تعالیٰ کا آنکھوں سے دیدار فرمایا، جنت کو جہنم کو ملاحظہ فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس میں علماء نے کثیر بیانات فرمائے، حکمت بیان کی، اور اس سے کیا ہمیں درس حاصل ہوئے، کیا اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے ہم اس بارے میں کچھ سنیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ قربان بھائی بیان ہوا، تو میں چاہوں گا کہ اسی برکت کو حاصل کرتے ہوئے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں موتی اور ہیرے جواہرات کے جو نکات ہیں وہ اس کے اندر سمے ہوئے ہیں۔ سبحان اور علماء کرام یہ موتی، یہ خوبصورت نکات نکال کے ہمیں واقعہ معراج کے جو حسین منظر ہے، اس کا جو حسین امتزاج ہے، اس سے ہمیں لطف اندوز کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں سیکھنے سکھانے کا بہت زبردست موقع ملتا رہتا ہے۔ ایسا بالکل آپ نے جیسے کہ معجزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ جب کسی نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو اس نبی علیہ السلام کو معجزہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ہمارے پیارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے محبوب ہیں کہ دیگر انبیاء کرام کو فردن اللہ نے جتنے معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ تمام کے تمام معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کو عطا فرمائے، سبحان اللہ، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی کا ایک ذکر یہ معراج بھی ہے، واقعہ معراج ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا سبحان الذی۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کی اگر ابتدا دیکھیں نا، تو اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے لفظ سبحان کے ساتھ، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے ہیں جو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، سو یہ سبحان کا جو یہ تلفظ کیا جاتا ہے، یہ جب کیا جاتا ہے کہ جب کوئی تعجب والی بات ہو، جیسے کوئی ایک تعجب خیز چیز دیکھ لیں کچھ بھی، تو مسلمان ایک دم سبحان اللہ یہ صدا بلند کرتے ہیں، تو تعجب والی بات میں یہ سبحان اللہ اس سے جملے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی جو ابتدا فرمائی وہ سبحان، پاک ہے وہ ذات، اس سے کی، اور یہ ہمیں بتایا، یہ سکھایا کہ اے لوگوں، عقل چلانا نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ جو رب کائنات بغیر ستون کے آسمان کھڑا کر سکتا ہے، جو رب کائنات ایک انسان کو بنا سکتا ہے پانی کے قطرے سے، جو رب کائنات اتنی زبردست کائنات بنا سکتا ہے، یہ چرین پرین اور یہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اس کی روشنی، سورج کی تپش، کیا کچھ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے وہ رب، ہر چیز پر قادر ہے وہ رب، تو اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت وہ آگ ہے اور آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن وہ آگ اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ نے حکم فرما دیا ٹھنڈی سلامتی والی بن جا، تو آگ میں کیا ہمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا لے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن نہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئی کہ نقصان پہنچایا، اور نہ ہی اپنی تپش سے نقصان پہنچایا، بلکہ ٹھنڈی ایسی ہوئی کہ وہ سلامتی والی بن گئی۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو زمین سے اٹھے، بلندیوں تک گئے، خلا سے اوپر گئے، پھر آگ و زمہریر کو کراس کیا، جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ایسی تپش ہے کہ بڑی سے بڑی مضبوط چیز پگھل جائے، ایسی برف ہے کہ مضبوط سے مضبوط چیز بری طرح جم جائے، وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ عقل والی باتیں، تو اللہ نے سبحان کے لفظ کے ساتھ سمجھایا ہے مسلمانوں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ معجزہ کہتے ہیں جو عادتاً ناممکن ہو، اللہ قادر مطلق ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ پیارے محبوب کا آگ سے بھی گزار سکتا ہے، سخت ٹھنڈ سے بھی گزار سکتا ہے، ساتوں آسمانوں سے گزار کر لامقام میں بھی بلا سکتا ہے۔ اور یہ بات جو علماء نے جو لکھی وہ یہ بھی نہیں کہ معراج جسمانی کی بنا پر منکرین کی طرف سے یہ پاسبل تھا کہ یہ اعتراض کر سکتے تھے، تو اس لیے بھی اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور یہ سارے جو اعتراضات تھے اس کو ختم کیا گیا۔ جی فضل بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو آپ نے بات فرمائی کہ منکرین کی طرف سے اعتراضات کا یہ معاملہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، کہ صبح کو سب نے جو ہے نا وہ اس کو یہ سمجھے کہ اسے جھٹلایا، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان اور سچے پکے جو مسلمان تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ جو سچ کو لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، تو فرمایا اس سچ سے مراد یہ معراج کا واقعہ ہے، اور جو لانے والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، اور تصدیق کرنے والے جو ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اور بات جب چلی جب قرآن مجید فرقان حمید میں معراج کے تذکرے کی، تو اگر سورہ والنجم کی آیات نہ پڑھی جائیں تو یہ سمجھے کہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا، فرمایا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کتنا پیارا ہے کہ اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جب یہ معراج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے مگر وہی کہ جو انہیں وحی کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ یہ مزید بھی اس کی یہ آیتیں تقریباً 18 آیتیں سورہ والنجم کی اس حوالے سے یہ ملتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج جو ہے یہ 34 مرتبہ ہوئی، 34 ٹائمز، اور اس کے اندر یہ جو معراج تھی جو 27 رجب کو ہوئی یہ جسمانی تھی، باقی سب جو ہے یہ خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو معراج یہ کروائی گئی، اور اس کے اندر مشاہدات اور دیگر باتیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ روح کے ساتھ روحانی معراج کے ساتھ جسمانی معراج جو بھی تھی، تو اس کے متعلق مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بعبدہ فرمایا۔ جی جی بعبدہ، عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا ذکر فرمایا، بروحہ ہی نہیں فرمایا کہ روح کو معراج کرائی، بلکہ فرمایا بعبدہ کہ بندے کو لے گیا، اور بندے کا اطلاق چونکہ روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا حضور کی جو یہ معراج تھی وہ جسم کے ساتھ تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو۔ تو مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ معراج ہوا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، تو جو کمزور ایمان والے تھے نا وہ مرتد ہو گئے، تو یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اب دیکھیں آزمائش تب ہوتی ہے کہ جب وہ بیداری کی حالت میں ہو، ظاہری آنکھوں سے ہو اور جسم کے ساتھ ہو۔ اب نارملی حالت میں ایک شخص سوتا ہے، خواب میں وہ تو امریکہ بھی پہنچ جاتا ہے، تو مدینے بھی پہنچ جاتا ہے، مکے بھی، ساؤتھ افریقہ بھی پہنچ جائے گا، شاید چاند پہ بھی پہنچ جائے۔ تو خواب میں تو بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، عام شخص بھی خواب میں کیا سے کیا سنا دے، کوئی بھی حیران نہیں ہوتا، کسی کے لیے فتنہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ کہتے کہ بھائی میں اپنے جسم کے ساتھ چاند پہ گیا ہوں، تو 10 لوگ بولیں گے بھائی کیسے ہو گیا یہ؟ تو یہ جو فتنہ تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو اس کو فتنہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے کمزور ایمان والے، اور مضبوط ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ کہ صدیق اکبر کا لقب اس وقت صدیق پڑا ہی اس لیے کہ جب ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی نے اس طرح کہا ہے کہ راتوں رات مسجد اقصی تک چلے گئے، تو جبکہ کل ہمارے سامنے تھے، رات کے ایک قلیل حصے میں چلے گئے اور واپس بھی آ گئے صبح ہمارے سامنے، تو کیا تم مانتے ہو؟ تو کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں بالکل مانتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، مضبوط ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، تو یہ ماننا نہ ماننے والوں کا نہ ماننا، یہی اس بارے میں ثابت ہے کہ یہ جو معراج تھی حضور علیہ السلام کی، یہ معراج خواب میں نہیں تھی بلکہ یہ معراج بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ تھی۔ اور ویسے بھی جو علماء نے ظاہر یہی ٹاپک اگر ہم لیتے تو پورا سلسلہ بھی کم پڑے گا، کیونکہ ظاہر اس پہ علماء نے کافی بیان کیا ہے کہ اس واقعے کو عقل کے ترازو میں تولنے کے بجائے اللہ پاک کی طاقت و قدرت کو پیش نظر رکھیں، کیا بات ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے جو علماء اس کے دلائل میں بیان کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ کی کرامت کہ انہوں نے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا ہیرو جواہرات سے آراستہ تخت یہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے ملک شام تک پہنچا دیا۔ اور اس واقعے کو سورہ نمل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ تو یہاں ایک بڑی پیاری اس حوالے سے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو سینکڑوں میل کی مسافت پہ موجود انتہائی وزنی تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لانے کی طاقت عطا فرمائی نبی کے امتی کو۔ تو یقیناً وہی رب عز و جل اپنی ذاتی قدرت و طاقت سے اپنے پیارے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکان و لامکان کی سیر کروانے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ بڑا کانسیپٹ کلیئر ہے، اور اس پہ ماشاءاللہ علماء نے بہت کتابیں لکھی ہیں، اور بس یہ کہ عقل کے ترازو میں نہیں تولنا ہے۔ اب اگلا ہمارا جو تھا کہ اس میں جو حکمتیں جو پوشیدہ ہیں، جی ہاں، اس میں جو حکمتیں ہیں کہ بھائی معراج کیوں کرائی گئی، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، بے شک۔ اور پھر معراج، اللہ کا دیدار، حضور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا، اس میں علماء کرام نے بڑی حکمتیں بیان فرمائی، کیا بات، بڑی حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک دو میں عرض کرتا ہوں پھر انشاءاللہ سب اس سے ڈالیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جو تمام معجزات ہیں اور جو درجات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے۔ کسی کو جو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ عطا فرما دے، دیگر انبیاء کرام کو فرداً معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا تھا کہ وہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل فرما لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا تھا۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چوتھے آسمان پر بلایا، اور جو ادریس علیہ السلام ہیں
ان کو اللہ نے مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی آخر الزماں سیاح کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر بھی کرائی، سبحان اللہ۔ جنت و دوزخ کا معائنہ بھی کرایا، سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کروا کر اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت علماء نے ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں نا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو انہوں نے جنت و دوزخ کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا، گواہی دی اور قوم سے کہلوایا پڑھوایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو انبیاء کرام نے سن کر یہ گواہی دی، انبیاء کرام گواہ ہیں، گواہی کی تکمیل ہوتی ہے دیکھنے پر، اللہ۔ جب دیکھ لیا جاتا ہے اب گواہی کی تکمیل ہوتی ہے، تو دیکھنے والا کون ہو؟ تو جو سب سے افضل ہے وہ دیکھنے والا ہو۔ تو ایک حکمت یہ تھی کہ سب سن کے گواہی دے رہے ہیں، کوئی دیکھ کے بھی تو گواہی دینے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا کو دیدار کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے دیکھ بھی لیا، اچھا جنت و دوزخ ہے اس کا بھی معائنہ کر لیا، جو مشاہدات ہیں ان کو بھی دیکھ لیا، آسمانوں کی بلندیوں پر چلے گئے، تمام چیزیں دیکھ کر پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو حضور کی جو گواہی ہے اس گواہی کی تکمیل دیکھنے پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ اور ویسے ہی مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو معراج کا جو واقعہ ہوا تھا، جی تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ پر تشریف لے جا کر پیغام حق جو دیا تھا، تو اسی وقت سے جو مخالفت بہت بڑھ گئی، صحیح، بہت ظلم و ستم جو ہے وہ شروع ہوا، اور یوں سمجھے کہ مصائب و آلام کا سیلاب امڑ آیا، اور رنج و غم کا اندھیرا یہ دن بدن گہرا ہوتا گیا، اور آپ کے چچا ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کا جو وجود تھا یہ نازک مرحلوں میں آپ کے لیے تسکین اور اطمینان کا سبب بنتا تھا۔ ایسے ہی اعلان نبوت کے 10ویں سال چچا نے وفات پائی، اور اسی صدمے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وصال فرما گئیں، اور کفار مکہ کو اب ان زیادتیوں سے روکنے اور ملامت کرنے والا کوئی نہ رہا، تو ناقابل برداشت حد تک یہ زیادتیاں بڑھ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اللہ، تو وہاں امید تھی کہ وہاں کچھ نرمی ہوگی، لیکن وہاں پر بھی ظلم و ستم ہوا۔ تو ان حالات میں جبکہ چاروں طرف مایوسی کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور ظاہری سہارے بھی ٹوٹ چکے تھے، تو نبی اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عظمت و کبریائی کی واضح نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کے لیے معراج کی سیر کیا فرمائی، بات ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ جو تسکین ہے نا وہ حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ زہ عزت و اعتلاء محمد، صلی اللہ علیہ کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکا عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جی فضل بھائی۔ حاجی امین صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ سبحان۔ اچھا، اگر آپ اس میں دیکھیں یہ ساری حکمتیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار ہے، مسلمان فروخت کرنے والے ہیں، اور یہ سودا یہ نبی کریم علیہ السلام کی معرفت کے ہوا ہے۔ کیا بات۔ اب فرمایا کہ جس کی معرفت سے سودا ہو وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے، تو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، تم نے مسلمانوں کے جان مال تو دیکھ لیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی احد کی آوازیں دیکھ لی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ 70,000 درہم خرچ کرنا دیکھ لیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت یہ دیکھ لی، آل یاسر کی قربانیاں دیکھ لی، تو یہ سب جان و مال تو دیکھ لیے، آؤ اب جنت کی عمارتیں جو ان غلاموں کے لیے تیار کی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو فرمایا کہ اور خریدار کو بھی دیکھ لو، تو خود پروردگار کی ذات جو ہے اس کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ یہ فرمایا کہ ایک حکمت یہ ہے۔ ایک اور فرمایا کہ جو نہیں وہ شعر ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو فرمایا کہ بعطائے الہی نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو جنت ہے اس کے پتے پتے کے جو سمجھے کہ مالک ہیں, اور جنت کے پتے پتے پر حور کی آنکھوں پر غرض یہ کہ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں حضور علیہ السلام کے لیے بنائیں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ آ کر یہ دیکھ جائیں. یہ معراج کی حکمت ہیں علماء کرام نے بالخصوص مفتی احمد یار غنیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی. اور قرآن کی جو آیت ہے نا انا اعطیناک الکوثر, اس حوالے سے میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی کہ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا, صحیح, زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اللہ اکبر, اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. سبحان اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پاک کے خزانوں کا خازن ہوں. کیا بات ہے. اچھا, اب علماء نے یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اس کی تمام سلطنت کے مالک ہیں, کیا بات ہے. اسی لیے جنت کے پتے پتے اور حوروں کے آنکھوں پر ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. تو معراج کروانے میں مرضی یہ تھی کہ دونوں جہانوں کے خزانوں کے مالک کو اس کی ملکیت دکھائی جائے. کیا بات ہے. اور حاجی امین صاحب وہاں پر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ سب تو پتہ نہیں چل سکی, مگر اس کے اندر ایک بڑی مشہور بات جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو عرض کی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ ہماری پاک تحیتیں اور یہ نمازیں مولا تیرے لیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر رحمت برکت اور سلامتی ہو. تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام اپنی گناہ گار امت کو نہ بھولے اور ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ تیرا سلام مولا مجھ پر بھی ہو اور ساتھ میں جتنے نیک بندے ہیں ان سب پر بھی ہو. تو یہ آج التحیات میں دیکھیں نماز میں آج اس یاد کو ابھی تک جو سمجھے کہ باقی رکھا گیا ہے. تو وہاں پر یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس سے حصہ عطا فرمائے. یہ بھی بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے جی جی, کہ یہ مطلب کہتا ہے نا کہ کوئی تو ایسا ہے کہ جو ان فضیلتوں کو اور ان برکتوں کو ڈھونڈ رہا ہے. صحیح. اچھا, کوئی ایسا بھی بد نصیب ہوگا کہ جو مطلب عظمت و شان گھٹتی ہو. یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین اگر اسی کیفیت کو دیکھیں نا کہ یہ جو آیات اور یہ جو روایات ہیں اس سے عظمت و شان بڑھائی جا رہی ہے. اللہ, اور کیسی علماء نے یعنی عجیب باتیں لکھی, جو سے وہ بڑا مشہور لکھا ہے نا کہ معراج کی حکمت یہ کہ زمین و آسمان میں مکالمہ ہوا. صحیح, کہ زمین نے آسمان پر فخر کرتے ہوگا میں تجھ سے افضل ہوں, اس لیے کہ اللہ پاک نے شہروں دریاؤں نہروں درختوں پہاڑوں دیگر چیزوں سے مجھے زینت عطا کی ہے. آسمان نے جواب دیا میں تجھ سے بہتر ہوں, اس لیے کہ سورج چاند ستارے آسمان عرش کرسی جنت مجھ میں. صحیح. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت و طواف انبیاء مرسلین اولیاء عام مومنین کرتے ہیں. آسمان نے جواب دیا مجھ پہ بیت المعمور ہے, اس کا طواف ملائکہ فرشتے کرتے ہیں. مجھ میں جنت ہے جو تمام انبیاء مرسلین تمام اولیاء صالحین کی مقدس روحوں کا ٹھکانہ ہے. تو زمین نے آسمان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اقامت فرمائی اور سرکار نے مجھ پر شریعت مجھ پر جاری فرمائی ہے. تو جب آسمان نے یہ سنا تو جواب دینے سے عاجز ہو گیا, چپ ہو گیا. آسمان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو ہی مضطر و پریشان کی مدد فرماتا ہے. جب وہ تجھے پکارے پھر آسمان عرض کرنے لگا کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح تو نے زمین کو ان کے جمال سے شرف بخشا. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور معراج کی رات آسمان کو شرف عطا فرمایا. یعنی یہ بات جو اس طرح کی اس عشق و محبت والی باتیں ہوں گی کہ جب یہ باتیں بیان ہوتی ہے تو عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں. اب اپنا براق کی کیفیت کیا بات ہے, تو جنت سے براق لایا گیا, وہ براق کی بھی کیفیت ہی ہو رہی ہے جب اس کو پتہ لگا کہ بھئی مجھ پہ تمام جہانوں کے سردار سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے والے ہیں. وہ چلنے لگ گیا خوشی کے مارے. کیا بات. تو اس وقت جبریل امین نے اس کو کہا ٹھہر جا, تجھ پر جو ہے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف رکھیں گے, تو اس پر سواری کریں گے, ٹھہر جا, سکونت اختیار کر, سکون ہو جا, ساکن ہو جا. تو براق جو ہے پسینہ پسینے ہو گیا, ہمارے شرم کے وہ ساکن ہو گیا. تو کیا جانور, کیا چرین, کیا پرند, آپ وہ دیکھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا جس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے, جب اس کی جگہ دوسرا لایا گیا تو دھاڑا مار مار کر رو رہا ہے
ہرن وہ فریاد کر رہی ہے، اونٹنی وہ فریاد کر رہی ہے، جانور فریاد کر رہے ہیں، ایک مسلمان حضور کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہ کرے؟ جانور حضور کو یاد کر رہے ہیں، جانور حضور کی تعریف پہ خوش ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ پتھر بھی بے جان چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کر رہی ہے۔ ایک امتی کا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے۔ یہاں پہ علماء نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے امتی کے لیے، کہا بھئی یہ دیکھو دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے حضور کو مسجد حرام لایا گیا، مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، مقصد یہ تھا اللہ کا دیدار ہے انتہا۔ پھر جو ہے وہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، مستویٰ، پھر لامکاں، پھر اللہ عز و جل کا دیدار، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی۔ وہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، اور امتیوں کا تحفہ تھا 50 نمازوں کا تحفہ، وہ لے کے تشریف لاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، وہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے گئے۔ علماء نے فرمایا دیکھو 50 سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ان کے ذریعے سے نمازیں 5 کر دی گئیں، اور بشارت یہ دی گئی، خوشخبری یہ دی گئی کہ نماز امت 5 پڑھے گی لیکن ایک کی 10 گنا ثواب۔ امت ایک نماز پڑھے گی ثواب 10 کا ملے گا، یعنی 5 نمازیں پڑھے گی 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو 9 بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں کم کرنے کے لیے گئے، 9 بار، ایک بار گئے کہ یا اللہ کرم چاہیے 5 نمازیں کم، پھر 5 نمازیں کم، پھر 5 نمازیں کم۔ آپ دیکھیں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے جو مقصد اصلی اس کے لیے گئے، 9 بار امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں اے امتیوں تمہیں تو اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنا بار سب رسول اللہ پر قربان کر دینا چاہیے کہ حضور تمہاری خاطر اللہ کے بارگاہ میں 9 بار گئے ہیں، اور وہاں سے جا کر نمازوں کو کم کرایا ہے۔ اور پھر کیا کیا فضیلت ملی، صرف نماز نہیں، اس کے ساتھ آپ دیکھیے نا کہ جب 50 سے 5 نمازیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اللہ، نیکی کا ارادہ کر لیا، کی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے فضیلت کیا ہے، پھر بھی ایک نیکی مل رہی ہے۔ اچھا اب اگر کر لے، اب ایک نیکی نہیں ہے، اب چونکہ امت محمد ہی ہے نا، اب 10 نیکی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اور جو برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس سے باز رہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ کتنا کرم ہے ہم پہ کہ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں اور نیکی نہیں کر رہے تو ایک نیکی مل رہی ہے، برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی سے بچ گئے ہیں، برائی سے باز رہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھ رہا ہے۔ اور یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے بے شک، اور واقعی یہ معراج کا جیسے نماز کے حوالے سے جو بیان فرما رہے کہ یہ جو تحفہ ملا ہے نماز کا، تو اس کی اہمیت کو اپنے دل میں اجاگر کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس معاملے میں سستی ہے تو ایک مسلمان پر جو 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور پھر ماشاءاللہ آگے جو مہینے آ رہے ہیں رمضان شریف کے، تو یہ خود ایک سوچ بھی ہو نا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور جیسا کہ ہم نے روایت سنی کہ 50 فرض تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرتے رہے اور 5 ہوئی، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ہم پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک عظیم تحفہ ہے نماز کہ اس میں پابندی کرنی چاہیے۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 1 2 نہیں 700 مقامات پر نماز کے بارے میں تاکید اور تلقین ہے، کم و بیش۔ کہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ کہیں فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہیں فرمایا کہ فویل للمصلین، کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو جی ہارے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یعنی کتنی جگہوں پر نماز کی تاکید اور یہ تلقین ہے، اور بزرگان دین نے تو نماز کو جو ہے نا یہ معیار رکھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو کسی جگہ پر کسی کو بھیجتے تو دیکھتے کہ وہ نماز اچھی پڑھ رہا ہے تو نماز کے بعد اس جگہ کا جو ہے نا اسے گورنر بنا دیا کرتے تھے۔ تو ان کے نزدیک جو معیار تھا، جو یوں سمجھے کہ ججمنٹ کا ایک بیس تھا، وہ نماز تھا۔ اور ہمارے یہاں پر آج کل یہ حالات ہیں کہ بھئی کسی جگہ سے رشتہ آیا تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا ہے، بھائی بہت اچھا ہے، کتنا کماتا ہے، ٹھیک ہے نا، ارے بھائی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کہاں پڑھتا ہے، کتنا کماتا ہے یہ تو پوچھتے ہیں، کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھتے۔ یہ بات بھی آپ نے بالکل صحیح فرمائی، کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے جو ہے نا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کے اللہ بہتر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، نہیں بھائی پوچھے تو صحیح، نماز پڑھتا ہے
نہیں پڑھتا, کیا اس کے یہ معاملات ہیں. تو نماز جو ہے یہ بڑی اہمیت اور دونوں طرف ہونا چاہیے فضل بھائی, دونوں طرف. لڑکا ہم ہمیشہ لڑکے کے متعلق ہی پوچھتے ہیں, صحیح فرمایا. لڑکا بھی لڑکی کے متعلق پوچھے نماز پڑھتی ہے کہ نہیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات مجھے نگران شورا نے شاید میرے سلسلے میں بھی کہی ہوگی کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, کہیں یو کے تربیت اجتماع تھا دعوت اسلامی کا. اب نگران شورا بیان کیا, اور بیان کے بعد جو ہے ذمہ داران کے ساتھ بیٹھے, اور اسلام میں آرام کا وقفہ تھا کہ اب اتنے بجے اٹھایا جائے گا. تو فرمایا کہ آج ایک کام کریں, وہ کام یہ کریں کہ آج کوئی بھی کسی کو نہیں اٹھائے, سب اپنے اپنے الارم پہ اٹھے. اللہ, یعنی ایک لاجک بیان کی کہ بھائی کیا ہمیشہ ہم کو اٹھایا جاتا رہے گا. پھر اس کی تربیت دی کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اپنے الارم پر اٹھنے کی تاکید کریں. آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ چھوٹے سے بڑا ہو گیا, آپ ہی اٹھا رہے ہو اس کو, بھائی اس کو اپنے الارم پہ اٹھنے کی تاکید کریں, تاکہ کل کو اس کی شادی ہو اور وہ جو آئے اگر وہ فجر کی پابند نہیں ہے اور یہ بھی بغیر اٹھائے اٹھتا نہیں, تو اٹھائے گا دونوں میں, تو اٹھائے گا کون کس کو. ایسے اسی طرح لڑکی کو بھی اپنے الارم پہ اٹھنے کی تاکید کریں, تاکہ اگر وہ کہیں جائے اور وہ لڑکا اگر نماز پڑھنے میں کسی طرح سستی کرتا ہے تو پتہ یہ بھی سو ہی رہی, وہ بھی سویا رہا, تو گئی نماز. تو اپنے الارم پر خود اٹھنے کی ترکیب بنائیں, یہ ڈسپلن ہے نا. تو نماز کے حوالے سے تو خود بھی, اور یقیناً یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے امتی کے لیے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو ان چیزوں کو حاصل کریں, اور بلکہ نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم پانچوں نمازیں اللہ توفیق دے با جماعت نماز ادا کرنے کی ترکیب بنائیں. نہیں ایسا ایک جنون ہو. اب دعوت اسلامی مسجدیں بنا رہی ہے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, تو باقی نماز اس کی رونق اصل تو نمازیوں سے ہے. تو نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ. لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ایڈ کروں گا کہ جنتی جو مشاہدات ہوئے, جی جی جی, تو اس میں تو اور بھی فضیلتیں ملی. بلال رضی اللہ تعالیٰ کا جو بڑا خوبصورت واقعہ, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بڑا یہ پیارا واقعہ, اس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جنت کی سیر کے دوران سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ قربان جائیے کہ کیا شان ہے مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اچھا, اب فرمائیں کہ یہ وجہ کیا تھی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال, مجھے بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس پر ثواب کی امید تمہیں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی ایسا امید افزا کام تو نہیں کیا, ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو اللہ تعالی نے میرے لیے مقدر فرمائی. کیا بات. تو فرمایا کہ اس سے معنی یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو 2 رکعت تحیت الوضو یہ پڑھی جاتی ہے یہ ادا کر لی. اب دیکھیے عمل کتنا تھوڑا سا ہے, عمل کتنا چھوٹا ہے, مگر اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب کتنا یوں سمجھے کہ عطا فرماتا ہے. اچھا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں آقا سے پہلے نہیں ایسا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کہیں پہ خدمت گزاری کوئی بڑا پہنچتا ہے تو خدمت گزار پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے کیسے خادم خاص ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جنت میں آمد کا اعلان بھی وہی کر رہے ہوں گے. تو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی نا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے ہٹو بچو کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ انداز ہے. اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج دیکھا. اس کے متعلق آتا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا. تو جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کس کے لیے ہے, عالی شان ایسا محل, یہ کس کے لیے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فنا فی رسول تھے, وہ اپنی جان مال تن من دھن سب حضور پر قربان کر دیا تھا. تو اللہ نے ان کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ شب معراج ان کا محل حضور علیہ السلام کو دکھا دیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اور بھی کافی سارے مشاہدات ہوئے, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہم نے سنا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو
ہم اور آپ بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو بڑی زبردست بات یہ دیکھی گئی کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب جو ہے یہ 10 گنا ہے. صدقے کا ثواب یہ ملٹی پلائی بائی سمجھے کہ 10 ہے, اور قرض کا جو ہے یہ 18 گنا ہے. قرض کا یہ ملٹی پلائی بائی 18 ہے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے استفسار کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرض کا ثواب جو ہے یہ زیادہ ہے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سائل کے پاس مال ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ مانگتا ہے, مگر قرض مانگنے والا جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب ہی وہ قرض مانگتا ہے. اللہ, یعنی وہ سفید پوش لوگ. ٹھیک ہے, تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اگر سہولت یہ دی ہوئی ہو تو لوگوں کو قرض دینا چاہیے, اس میں آسانی بھی کرنی چاہیے. فرمایا جو کسی کی دنیاوی ایک پریشانی کو حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی ایک پریشانی کو اللہ حل فرمائے گا. اور ویسے بھی رجب میں مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے کی فضیلت. کیا چاہیے فضل بھائی, ایک مسلمان کو ایک کلمہ پڑھنے والے کو, آخرت پر ایمان رکھنے والے کو کیا فضیلت چاہیے. دیکھیں ایک مسلمان چاہتا ہی ہے کہ بس میں جو ہے آخرت میں کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں, آخرت میں بس میں بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دیے جاؤں, مجھ پہ مشقتیں نہ ہوں, تکلیفیں نہ ہوں, وہ حساب و کتاب کی تکلیف, وہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, ایسا قسم پرسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا, اس میں سے میری کوئی تکلیف کم کر دی جائے, کوئی میرے لیے آسانی ہو جائے. ابھی اتنی چھوٹی چھوٹی مدنی چینل کے ناظرین, آسان نیکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, اور اس میں کوئی بہت زیادہ مشقت بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے کر سکتے ہیں, کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں, کسی کو پریشانی سے نکال سکتے ہیں, کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو کریں. آخرت میں اللہ, آپ نے جو حدیث پاک سنا ہے کہ آخرت میں اگر دنیا میں کسی کی پریشانی دور کی, آخرت کی پریشانی میں سے پریشانی دور ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب واقعی یہ تو مطلب کانسیپٹ یہی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی, مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور اگر کچھ نہ بھی ہو تو بندہ اپنی دعاؤں میں شامل تو کر لے. کیا بات ہے, اپنی دعاؤں میں شامل تو کر لے. یقین مانے مجھے تو وہ بچہ اتنا یاد آ رہا ہے. میں الحمدللہ رب العالمین تیدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ امیر حسن کی زیارت کر کے میں نے اس بچے کے لیے دعا کی, یا اللہ اس بچے, یعنی وہ بیچارہ کہیں کھیلنے گئے ہوں گے رشتہ داروں میں, اب وہ پتہ نہیں کیا چیز کھائی, وہ بیچارہ بالکل لیٹ گیا, اور پتہ نہیں اس کو عجیب و غریب پیرالائز ہو گیا بالکل. یعنی چلتے چلتے بچہ ایک رشتہ دار میں گیا, دوسرے دن آئے تو پیرالائز ہے. اب وہ باپ لے کر آئے فیضان مدینہ کے, مطلب اس کو تعویذات اور روحانی علاج وغیرہ. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. یعنی میں یہی ہے کہ دعائیں کہ یار کسی کے غم کو, دکھ کو دیکھ کر ہم محسوس تو کریں. اب اگر مثال کوئی لینے آ رہا ہے, ہم اس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یار دیکھو اتنا ہٹا کٹا ہے, تو کما نہیں سکتا, تو کر نہیں سکتا, بھائی نہیں دینے تو نہ دو, تکلیف تو نہیں دو. اور اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس انداز سے دیں کہ پھر جتائیں بھی نہیں. صحیح فرمایا, پھر جتائیں بھی نہیں اگر آپ نے دیا ہے. اور ہاں یہاں پر ایک بات جو دیکھی جاتی ہے نا, یعنی میں نے اس موضوع پہ بیان کیا, بیان کرنے کے بعد وہ ایک مل گئے کہ آپ نے یہ کیا, میرے کو یہ پریشانی, تو یوں مسئلہ تو وہ مسئلہ. تو ظاہر ہے اس میں لینے والوں کے بھی آداب ہیں. ایسا نہیں کہ قرض لینے کی فضیلت, دینے کی فضیلت بیان ہوئی تو آپ سب قرض مانگنا شروع کریں. تو جنہوں نے قرض لینا ہے نا, وہ کون قرض لیں گے؟ پھر قرض لینا خود کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنا بڑا اس کا ایک مطلب وہ ذمہ ہے کہ جناب وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ یہاں تو قرض لینے میں تو آپ بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جب وصول کرنے والے کی چپلیں گھس جاتی ہیں. تو بہرحال یہ سب بھی باتیں ہیں. اسی طرح جو اب چونکہ ہمارا وقت بھی کافی مختصر ہے, تو میں کہا آخر میں عذابات کے حوالے سے یہ فضائل بیان ہوئے, لیکن عذابات بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے, خود فرمائے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے, اور بعض افراد ان لوگوں کے جبڑے کھول رہے تھے, اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا ہے لوگوں کی غیبت اور ان کی عیب جوئی کرنے والے تھے. تو مسلمان کی عزت, اس کی بڑی اہمیت ہے. لہذا کسی بھی تیسرے, نہیں دو فرد, امیر صاحب نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے, میں دعوت دوں گا غیبت کی تباہ کاریاں, اس کتاب کو بالکل پڑھیں, بار بار پڑھیں. یعنی اس میں 1800 مثالیں امیر علیہ سنت نے لکھی ہے کہ کس طرح سے ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہم غیبتیں کرتے ہیں. غیبت کرنے والا گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور یہ عذاب بھی معراج کی رات جو آپ نے ملاحظہ فرمایا,
تو یہ ان مشاہدات میں یہ بھی چیزیں شامل ہو. پھر ماں باپ سے نافرمانی، ماں باپ سے نافرمانی کے ساتھ ساتھ سود لینے والے کا جو ہے نا معاملہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیان کروں کہ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے. اور ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کے پاس میں آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان کی زندگی کتنی، وہ مال اس نے لیا وہ اسے کتنا کام آئے گا، مگر آخرت کا اور قیامت کا کتنا بڑا عذاب اس مال کی وجہ سے جو ہے یہ یوں سمجھے کہ یہ مول لیتا ہے. پھر بعض تو چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑ کے مریں گے تو ہمارے لیے میٹر چلتا رہے گا. گناہ کا خود میٹر یہ بھی چلتا غور کریں. صحیح فرمایا. اور زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے بھی جو روایت ہے جی کہ یعنی ایسے لوگوں کے بعد تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتڑے لٹک رہے تھے اللہ اور چوپائیوں کی طرح چرتے ہوئے وہ کیا کھا رہے تھے؟ خاردار گھاس، کوہڑ، جہنم کے پتے، گرم پتھر نکل رہے تھے. سرکار نے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. تو اگر اللہ پاک نے مال دیا اس کا حساب لگائے. اور جو اس کے جیسے قرآن شورا کا بڑا اہم بیان تھا اور اس میں یہی بیان کیا کہ دارالفت اہل سنت میں ایک بڑی شخصیت آئی اور اس نے اپنا، جیسے ہم سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ کو مال دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو جا کر مفتی صاحب سے ملیں کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالوں، پھر کیسے نکالوں، پھر کس کو دینا ہے، یہ دونوں باتیں سیکھیں. تو کہا کہ جب اس شخصیت نے آ کر اپنا حساب تو بنایا کہ جناب میں اس طرح زکوٰۃ نکالتا ہوں، پھر جب ان کو پوچھا گیا کہ زکوٰۃ دیتے کس کو ہے تو ان کا میں تو اسی طرح خرچ کرتا ہوں. پتہ چلا کہ تقریباً 10-12 سال کی زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوئی، یعنی لاکھوں روپے زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن دے کس طرح رہے. تو ان تمام چیزوں کا علم حاصل کریں اور اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. آپ کو یہ سروس فراہم کی جا رہی ہے، آپ سیکھیں، علم حاصل کریں، پھر اس کو دوسروں کو سکھائیں. تو یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیوں، جنت کے مشاہدات، جہنم کے جو عذابات دیکھیں تو یہاں اپنی کمزوری ناتوانی پر غور کیجیے. بہت کمزور ہیں اور زندگی تو آپ خود غور کریں نا، کتنی مختصر سی زندگی. اگر اس پورے سال میں ہی ہم جائزہ لیتے تو کتنے ہی ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے آج دنیا سے چلے گئے. تو اس مختصر سی زندگی سے فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے اور ماشاءاللہ اب یہ دن عبادت کے، ریاضت کے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے آ رہے. تو ان لمحات کو قیمتی جانیں، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اجتماعات میں شرکت کریں. دیکھیں ماشاءاللہ کیسے روحانی اجتماعات ہوئے، کیسی پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں، کس طرح سے امیر اہل سنت تربیت فرماتے ہیں. ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. اللہ توفیق دے، مدنی قافلے میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے درس و بیان میں شرکت کریں، اپنی اولاد کو بھی نیکیوں بھرے ماحول میں وابستہ کریں. مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں. اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.